واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث ضعیفہ اور موضوعہ کے سلسلہ میں چند تمہیدی گزارشات، یہ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے یہ لکھی ہیں گزارشات۔ اسلام کے ابتدائی دور سے ہی مسلمانوں کو جن کٹھن مصائب سے دوچار ہونا پڑا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ضعیف اور موضوع احادیث عام پھیل گئیں۔ امت کے علماء بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکے، البتہ اللہ پاک نے بعض علماء کو اس سے محفوظ فرمایا، جن میں امام بخاری رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، امام ابو حاتم رازی وغیرہ رحمہم اللہ ائمہ حدیث اور ناقدین فن حدیث ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ضعیف اور موضوع احادیث کے عام پھیلنے سے بہت سے مفاسد نے جنم لیا، چنانچہ اعتقادی اور غیبی امور اور تشریعی امور میں ضعیف اور موضوع احادیث عام ہو گئی۔ آئندہ اوراق میں قارئین کے مطالعے میں کثرت کے ساتھ ایسی احادیث آئیں گی جو ہمارے اس دعویٰ کی تصدیق کریں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی کی ذات پاک ہے جو علیم اور حکیم ہے۔ اس نے چاہا کہ وہ ایسے انسانوں کو مقرر فرمائے جو عوام الناس کے سامنے ایسے لوگوں کے حقائق کی پردہ کشائی کریں اور ان کے معاملات کو واضح کریں جنہوں نے بعض احادیث کو اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے وضع کیا ہے، اور ایسی احادیث مسلمانوں کے درمیان رواج پذیر ہو رہی ہیں۔ یہی وہ انسان ہیں جو ائمہ حدیث کے لقب سے متعارف ہیں اور سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار ہیں، جن کے حق میں دعا فرماتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن کے حق میں دعا فرماتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اس انسان کو تر و تازگی عطا فرمائے جو میرے قول کو سنتا ہے اور اس کو محفوظ کر کے آگے پہنچ جاتا ہے۔ ایسے لوگ کثرت کے ساتھ موجود ہیں جو علم حدیث کو ایسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو ان سے زیادہ فہم اور سمجھ رکھتے ہیں۔ چنانچہ مذکورہ ائمہ کرام رحمہ اللہ نے اکثر احادیث کے احوال بیان کرنے کا اہتمام کیا اور ان کے صحت، ضعف اور وضع سے خبردار کیا، اور فن حدیث کے لیے جامع اصول اور قواعد بنائے۔ جو شخص ان اصولوں کو حفظ کرے گا اور معرفت تامہ حاصل کرے گا تو اس کو تمام حدیث کے مراتب کا علم حاصل ہو جائے گا، اگرچہ محدثین نے ان پر صراحتاً کوئی حکم بھی نہ لگایا ہو۔ اس علم کا نام اصول حدیث یا مصطلح الحدیث ہے۔ متاخرین محدثین نے احادیث کے احوال سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے خاص کتابیں تالیف کیں۔ ان میں سے زیادہ شہرت کی حامل اور وسیع معلومات پر مشتمل حافظ سخاوی رحمہ اللہ کی کتاب المقاصد الحسنہ فی بیان کثیر من الاحادیث المشتہرہ علی السنہ ہے، اور اس کی مثل تخریج کی دوسری کتابیں ہیں جو ان احادیث کے احوال کی خبر دیتی ہیں، جو ایسے مؤلفین کی کتابوں میں مندرج ہیں جو محدثین کی فہرست میں شامل نہیں ہیں، نیز جن احادیث کا اصل نہیں ہے، جیسے حافظ ذیلی رحمہ اللہ کی نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ، اور حافظ عراقی کی المغنی عن حمل الاسفار فی تخریج ما فی الاحیاء من الاخبار، اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی التلخیص الحبری فی تخریج احادیث الرافعی الکبیر، اور تخریج احادیث الکشاف، اور شیخ امام سیوطی رحمہ اللہ کی تخریج احادیث سید الشفاء ہیں۔ یہ تمام کتابیں مطبوع ہیں۔ مزید برآں ان ائمہ کرام نے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بعد میں آنے والے علماء اور طلباء کے لیے راستہ کھول دیا کہ وہ ان کتابوں کی رہنمائی میں ہر حدیث کے مرتبہ کو معلوم کریں، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے مذکورہ کتب کے مطالعے سے روگردانی کی اور وہ ان احادیث کی کیفیت کا معلوم نہ کر سکے جن کو انہوں نے اپنے اساتذہ سے سنا تھا یا ایسی کتابوں میں دیکھا تھا جو صحیح اور ثابت شدہ احادیث کے ذکر کا اہتمام نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً جب بھی آپ کسی واعظ کو واعظ یا کسی استاذ کے خطاب یا کسی خطیب کی تقریر سنیں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ ضعیف اور موضوع احادیث پائیں گے، اور یہ مرحلہ نہایت خطرناک ہے۔ خطرہ ہے کہ کہیں وہ اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ اس وعید میں نہ آ جائیں کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے۔
اس حدیث کے صحیح اور متواتر ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ لوگ جو ضعیف اور موضوع احادیث لوگوں کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، اگرچہ وہ اس اصلاً تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں مان رہے، لیکن طبعاً تو اس کے مرتکب ہو رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ایسی حدیث کو نقل کر رہے ہیں جن کے بارے میں وہ علم رکھتے ہیں کہ ان میں ایسی حدیث بھی ہیں جو ضعیف ہیں اور وہ بھی ہیں جو بالکل جھوٹ ہیں۔ اسی مقصود کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی اشارہ کر رہا ہے کہ کسی انسان کے لیے اسی قدر جھوٹ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام مالک رحمہ اللہ اور ابن حبان رحمہ اللہ کا قول بھی قابل ذکر ہے۔ امام مالک کا قول ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ انسان محفوظ نہیں رہ سکتا جو ہر سنی سنائی بات کو بیان کرتا ہے، اور وہ شخص کبھی امام نہیں رہتا جو ہر سنی سنائی بات کو بیان کرتا ہے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ کا فرمان ہے، صحیح ابن حبان میں ہے کہ وہ شخص یقیناً جہنم رسید ہوگا جو کسی بات کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرتا ہے، حالانکہ وہ اس کی صحت سے بے خبر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سند ذکر کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھ پر ایسی بات کہی جس کو میں نے نہیں کہا تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اس حدیث کی سند حسن ہے اور اس کا اصل بخاری و مسلم میں ہے۔ بعد ازاں وہ بیان کرتے ہیں کہ اب ہم وہ حدیث بیان کرتے ہیں جو اس حدیث کی صحت پر دلالت کرتی ہے جس کو ہم نے پہلے باب میں اشارتاً ذکر کیا ہے۔ پھر سند ذکر کر کے سمورہ رضی اللہ عنہ بن جندب سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری طرف سے کوئی حدیث بیان کرتا ہے اور وہ شخص سمجھتا ہے کہ حدیث جھوٹ ہے تو وہ جھوٹے لوگوں میں شمار ہوگا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کے بعد ابن حبان نے کہا، دوسری حدیث کا بیان ہمارے نظریہ کی صحت پر دلالت کنا ہے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی پہلی حدیث کو بیان کیا۔ جو احادیث ہم نے ذکر کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ احادیث کی نشر و اشاعت اور ان کو بیان کرنا اس وقت تک درست نہیں جب تک کہ ان کی صحت کا یقین نہ ہو جائے، اور جس شخص نے اس کے برعکس کیا اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کہا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ کہنا کسی عام آدمی پر جھوٹ کہنے کے برابر نہیں ہے۔ جس شخص نے مجھ پر جھوٹ کہا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اس کام کی اہمیت کے پیش نظر میں نے ضروری سمجھا کہ میں خود کو اس کام میں لگاؤں اور اس میں ایسی احادیث کے بارے میں عوام الناس کو مطلع کروں جن کو ہم اس دور میں سن رہے ہیں یا کسی متداول کتاب میں پڑھ رہے ہیں، جن کا محدثین اکرام رحمہ اللہ کے ہاں کچھ اصل نہیں یا اصل میں ہی وہ من گڑت ہیں۔ شاید اس طرح وہ لوگ خیر خواہی قبول کریں یا اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں۔ میں نے احادیث ضعیفہ کو کسی خاص ترتیب کے ساتھ جمع نہیں کیا، بلکہ جیسے اتفاق ہوا انہیں ذکر کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس مجموعہ کے آغاز میں 2 احادیث ذکر کی ہیں جو ایک مقالہ کے مطالعے میں مجھے معلوم ہوئی۔ وہ مقالہ روزنامہ العلم اشاعت نمبر 2404 میں بعض اہل علم و فضل کی طرف سے ایسی بحث کے ضمن میں اشاعت پذیر ہوا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کا تذکرہ تھا۔ واللہ ولی التوفیق۔ محمد ناصر الدین البانی، رمضان 1374 ہجری، دمشق۔